إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے ہی لائق ہے، زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا، سارے مخلوقات کا، ساری انسانیت کا اور سارے جناتوں کا رب العالمین ہے، جس نے زندگی عطا کی، زندگی میں ہونے والے ضروریات کے لیے نعمتیں نازل کی اور زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ جو قابل قبول ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر سماج کے لیے جو کامیاب دے سکتا ہے، وہ طریقہ اسلامی طریقے کو رب العالمین نے نازل کیا تاکہ لوگ زندگی گزارے انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے، لوگ زندگی گزارے انسان بن کر کے، ورنہ زندگی تو جانور بھی گزار دیتے ہیں، درندے بھی گزار دیتے ہیں، چرندے بھی گزار دیتے ہیں، پرندے بھی گزار دیتے ہیں۔ فرق کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ ایمان کی دولت ہے، وہ اسلام کا طریقہ ہے جو انسانوں میں اور دیگر مخلوقات میں تفریق کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ رب العالمین ہمیں اس اسلام کو کامل طریقے سے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے لیے قربانیاں دی۔ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا دے۔
معزز سامعین، نوجوانان اسلام، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ کے علم میں ان ایام کی قدردانی باقاعدہ طور پر ہم جانتے ہیں یہ کون سے ایام ہے، یہ کون سے ساعات ہے، یہ کون سے لمحات ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک جنت میں داخل ہونے کے اسباب تلاش کرنے کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک جہنم سے چھٹکارے حاصل کرنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ کوشش کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو عبادات کا مہینہ کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو نیکیوں کا مہینہ کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو مومنین کا مہینہ کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اسلام کے جو 5 ارکان ہوتے ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن ادا کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ایک بات ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، شیطان کو بند کرنے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دینے کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں کئی لوگوں کو جو ہے جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے اس مہینے کا تعلق دیگر اعمال سے، عبادتوں سے، فضائل سے جڑا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس مہینے کا تعلق، رمضان کا تعلق بندوں کی مغفرت سے جڑا ہوا ہے، بندوں کی مغفرت سے جڑا ہوا ہے۔ مغفرت کیا ہے بھائی؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد میں کا ہر بندہ خطا کار ہوتا ہے، ہر بندے سے لغزش ہوتی ہے، ہر بندے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسان کے اندر ہر خیر کا ہر شر کا جذبہ، ملا جلا جذبہ پیدا کر دیا گیا، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو خیر کے کاموں میں، خیر کے جذبات میں، خیر کے افعال میں آگے بڑھتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار نفس اس پر غالب آ جائے، گناہ بھی سرزد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا گناہ گار تو ہوتے ہیں لیکن بہترین گناہ گار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کی فکر کرنا میرے بھائی یہ رب کی مغفرت ہے، یہ رب کی مغفرت ہے۔ اس مہینے کا تعلق مغفرت سے بڑا گہرا ہے۔ ہم اعمال میں آگے بڑھتے ہیں، سب کچھ کوششیں کرتے ہیں، اللہ بچائے، لیکن بعض احباب غفلت میں بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ تم جو کر سکتے ہو، جتنی طاقت میسر ہے، جو کوشش کر سکتے ہو کرو۔ مقصد تمہارا کیا ہو؟ تمہارے گناہ مکمل طور پر دھل جائے، صاف ہو جائے، تمہارے اعمال نامہ میں گناہوں کی جو فہرست بچی ہوئی ہے ان تمام کو مٹانے کی فکر کرنا ہے۔ میرے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت محمدیہ میں جنم لینے کی توفیق نصیب فرمائی، جس امت میں ہر تعلیم امن اور شانتی اور اعتدال کی ہے۔ دیگر اقوام میں کیسی عبادتیں ہوتی تھی، لوگ اپنی زندگیوں کو وقف کر لیتے تھے۔ مریم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، مکمل طور پر حجرے میں مقفل ہو گئی ہیں، مکمل طور پر عبادت کے لیے لگ گئی ہیں۔ دیگر احباب کے بارے میں آتا ہے مکمل عبادت گزار زاہدانہ زندگی ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا فضل ہے کہ ہم نے اپنی دنیاوی ضروریات کی طرف بھی ترغیب دی اور دینی عبادات کی طرف بھی ترغیب دی، اور کہا دنیاوی چیزوں میں بھی حلال طریقوں سے جاؤ گے اس پر بھی تمہیں نیکیاں ملے گی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسلامی طریقہ ہمارے لیے ہر اچھے کام کو کرنے کے لیے گناہ کو مٹانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ آپ کو بتا دوں
اس کا اور مغفرت کا تعلق اس مہینے کا کتنا گہرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث، بے شمار روایات سے منقول ہے، اللہ کے نبی نے کہا شقیٌ، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی ہے، عبد ادرک رمضان، جس کی زندگی میں رمضان کو پا لیتا ہے اور زندگی میں رمضان پا لیا، فانسلخ منہم ولم یغفر، یہاں تک کہ رمضان کے ایام گزارتا ہے لیکن اپنی مغفرت نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے کہا شقی عبدک، بڑا بدبخت بندہ ہے وہ۔ کیا ہمیں پسند ہے کہ ہماری زندگیاں بدبختی والی ہو؟ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بدبخت ہو جائیں؟ اور اتنا ہی نہیں، اس سے متصل روایتیں، کتنی روایتیں ایسی ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں دی ہے۔ دوسری حدیث ہے رغم انفن، اس آدمی کا خاک آلود ہو جائے، ذلت آ جائے، رسوائی ہو اس آدمی کا، ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس نے رمضان بھی پا لیا اور جو ہے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ ایک اور روایت ہے، دیکھو اللہ کے نبی نے کہا بعد من ادرک رمضان، اس آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اپنی مغفرت نہ کروایا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور روایت اللہ کے نبی نے کہا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور گناہوں کی مغفرت کی فکر نہ کی، فدخل النار، وہ بندہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، فابعدہ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ کس کی بد دعائیں ہیں جی یہ؟ اللہ کے نبی کی۔ یہ روایات جو جمع ہوتی ہیں کس جگہ پر جمع ہوتی ہے وہ سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آئے، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین کہے، دوسری سیڑھی پر، پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین کہے، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہے، تیسری سیڑھی پر جب چڑھتے ہیں اس وقت بھی آمین کہتے ہیں۔ کہا گیا اصحاب رسول نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تینوں مرتبہ آمین کا؟ اللہ کے نبی نے کہا ان میں سے تیسری سیڑھی پر جو میں چڑھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے کہا جس نے رمضان پا لیا اپنی مغفرت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، لعنتی ہے وہ آدمی۔ اللہ کے نبی نے کہا جب جبرائیل نے دعا کی میں نے کہا آمین۔ رمضان اور مغفرت کا بڑا گہرا تعلق ہے جی۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان اور روزوں کا تعلق ہے، رمضان قرآن کا تعلق ہے، ہم الحمدللہ عبادات میں آگے بڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن رمضان اور مغفرت کا جو بڑا گہرا تعلق ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ کتنا گہرا تعلق ہے؟ دیکھو روزوں کی فضیلت کے بارے میں جو روایت آئی اس میں بھی مغفرت کا ذکر ہے، قیام کی فضیلت کے بارے میں جو روایت آئی اس میں بھی مغفرت کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے ہم دیگر اعمال بھی جانیں گے، لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت کروانی ہی ہے۔ ہمارے سال بھر کے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو کسی نہ کسی ناحیے سے دھلنا ہے، صاف کرنا ہے، رب کے حضور گڑ گڑانا ہے۔ یاد رکھو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے دو گروہ ہوں گے، بعض لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا بڑے خوش ہوں گے، وہ سمجھیں گے یہ ہمارا نام اعمال ہے، ہم نے تو گمان بھی نہیں کیا، اتنا اچھا ہے، بڑی زور و شور سے ان کا استقبال بھی ہوگا، فرشتے تعریفیں بیان کریں گے، فرشتے ان کی تحمید بیان کریں گے، استقبال کریں گے، جہاں کھڑیں گے عزت افزائی ہوگی۔ دوسرا گروہ ہوگا نام اعمال دیا جائے گا، اپنے جو ہے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، بڑے افسوس سے کہیں گے کیا یہ بھی حساب اور کتاب ہونے والا تھا؟ کیا یہ بھی اعمال نامہ پیش کیا جائے گا جس اعمال نامے میں انسان کی زندگی کی اچھائیاں برائیاں سب منقول ہے، لیکن برائیوں کی کثرت ایسی ہوتی ہے جس وجہ سے ہاتھ بدل کر کے اعمال نامہ دیا جاتا ہے۔ جیسے اس ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے افسوس کرنے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، زندگی کا ایک دن مجھے مل جائے، ایک اور مختصر زندگی مل جائے تاکہ میں رب کو راضی کر لوں۔ میرے بھائی وہ افسوس، وہ پشیمانی، وہ ندامت، وہ افسوس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ یہاں جیتے جی رب العالمین نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، مغفرت کے پہلو عطا کیے ہیں، تعلیمات عطا کیے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنی مغفرت کروانا ہے۔ رمضان میں عزم کر لینا ہے،
اس رمضان، اس عید، نئی خریداری، عید کی خوشیاں وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمیں جب تک یہ رمضان کے لمحات ہے کوشش یہ ہونی ہے کہ اپنی مغفرت کروانا ہے۔ مغفرت کے جتنے دروازے ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنی کوششیں ہیں، جو کچھ نبی نے بتایا ہے اس کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس تعلق سے میرے بھائی ایک بڑی اہم اور نکتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، بندے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، بندے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے بنیادی بات یہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن بندے کا عقیدہ بڑا صاف ہونا چاہیے، ورنہ اس کے سارے اچھے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے۔ اس کے عقائد میں اگر خرابی ہے، عقیدے کی برائیاں ہیں، اس کے عبادات میں شرک ہے، اعمال میں شرک ہے، سوچ میں شرک ہے، کہیں پر بھی شرک کے چور دروازوں میں سے کہیں بھی اگر برائی ہے عقیدے میں، یاد رکھو اس کی مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے اس بندے کی مغفرت نہیں جس کی زندگی میں شرک ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، یاد رکھو۔ تو لہذا پہلی اور بنیادی چیز اپنے عقائد کی صفائی ہے، جہاں کہیں بھی جو بھی برائیاں ہیں اپنے دل کو صاف کر لو، رب العالمین پر کامل ایمان لے کر کے آ جاؤ جیسا اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے مغفرت کے لیے، ورنہ ہم محنت کرتے رہیں گے، مغفرت کی کوششیں کرتے رہیں گے، مال لٹاتے رہیں گے اور کوششیں کرتے رہیں گے، جسم کو تھکائیں گے، جان کو تھکائیں گے، گھر والوں کو مشقت میں ڈالیں گے اس جذبے سے کہ مغفرت ہو جائے، لیکن اس کے باوجود عقائد کی خرابیاں اگر کہیں ہیں، شرکیہ عقائد آپ کے ذہنوں میں ہیں، آپ کے گھروں میں ہیں، آپ کی خواتین میں ہیں، آپ کے بچوں میں ہیں، یاد رکھو مغفرت نہیں ہے جس کی زندگی میں شرک ہے۔ اللہ نے صاف لفظ کہا لا یغفر، اس بندے کی مغفرت نہیں۔ تو پہلی یہ بات ہونی چاہیے کہ مغفرت کروانی ہے، اپنے عقیدے کی سدھار۔ دوسری جو چیز ہے بنیادی، مغفرت کے لیے عبادات آپ کرتے ہیں، عبادات آپ کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرو عبادات من مانی نہیں ہونی چاہیے، عبادات من مانی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادات میں آپ کوشش کریں گے، مغفرت کے لیے کوشش کریں گے، یاد رکھو عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جس عبادت کی تعلیم نبی نے ہمیں دیا ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم اپنی عبادت کر لیں گے، کر کے یہ سوچیں گے کہ مغفرت کروا دوں گا، یاد رکھو مغفرت کے چکر میں تم گناہ اگر کرتے ہو، بدعت اگر کرتے ہو، سنت سے ہٹ کر کے اگر عمل کرتے ہو، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور میدان محشر میں جام کوثر پینے آؤ گے، تمہارے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، اور تمہارے چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، جام کوثر کی جو لائن ہے وہاں پر کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کا جب وقت آئے گا، فرشتے اس بندے کو دور کریں گے، اللہ کے نبی پوچھیں گے کون بندہ ہے، یہ تو میری امتی میں سے ہے، فرشتے کہیں گے آپ کے جانے کے بعد شریعت میں اس نے نئی نئی باتیں ایجاد کی، نئی نئی عبادتیں ترویج دی ہے، اللہ کے نبی اس وقت کہیں گے ردت علینا، اس مردود بندے کو مجھ سے دور کرو۔ کیا بدنصیبی ہے بھائی، کتنے اعمال ایسے۔ یاد رکھو ضروری نہیں کہ بدعت آپ ایجاد کریں، یہ بھی ہے کہ کوئی بدعت ہے، آپ اس کی اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کو زندہ رکھنے کے چکر میں آپ پابند ہیں، آپ بھی اس کے زمرے میں آ جائیں گے۔ تو مغفرت کے لیے دوسری بنیادی بات، عبادت نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے، عبادت نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں درست ہو جائے، اس کے بعد کی تمہاری ہر عبادت جس کا مقصد مغفرت ہو، رب العالمین عطا کرے گا۔ یاد رکھو ایک عقائد کی سدھار، دوسرا طریقہ نبی کا ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزوں کی پابندی کے بعد، اس کے بعد ہی ہمیں رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جتنی فضیلتیں آئی ہیں ان عبادات کو انجام دینا ہے۔ جیسے کیا کیا اعمال ہیں مختصر وقت میں جان لیں گے، کون کون سے ذرائع ہیں جس سے بندہ اپنی مغفرت حاصل کر لیتا ہے، گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، نیکیوں کے وہ گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ پہلا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوات الخمس، 5 نمازیں، صلوات الخمس 5 نمازیں، والجمعہ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے لمحات بھی ہوتے ہیں، جمعہ کی پابندی اگر بندہ کرتا ہے، دیکھو 5 نمازیں،
یہ اس کے درمیان یعنی فجر سے لے کر کے ظہر سے عصر، فجر کے بعد ظہر کی پابندی کرتا ہے، اس دوران اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ بندہ توبہ بھی نہیں کیا ہے، استغفار بھی نہیں کیا ہے، رب کے حضور گناہ کو جو ہے ذکر کر کے معافی بھی نہیں مانگی ہے، نیکیوں کی تاثیر یہ ہے کہ گناہ دھل جاتے ہیں، نیکیوں کا اثر ہے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا عمل 5 وقت کی نماز، اللہ کے نبی نے کہا صلوات الخمس، 5 وقت کی نماز ہے۔ دوسرا جو عبادت ہے 2 رمضان، آج کا رمضان، گزشتہ رمضان، آگے اگلے ہفتے کا رمضان ہم پائیں گے، اس کے بعد کا جمعہ ہم پائیں گے نہیں پائیں گے کیا پتہ ہے۔ الجمعہ الی الجمعہ، ایک جمعہ کی پابندی ہم کر رہے ہیں، دوسرے جمعہ کی پابندی کر رہے ہیں، بڑے ہی نیک نیتی کے ساتھ اول وقت میں آئے ہیں، سنت ادا کیے ہیں، ساری سنتوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جمعہ کی تم پابندی کر رہے ہو نا، 1 ہفتے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ورمضان الی رمضان، رمضان کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، گرچہ کہ وہ گناہ آپ کے کبیرہ میں سے نہ ہو، کبائر میں سے نہ ہو۔ تو لہذا اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہمارے لیے بہت معنی رکھتی دیتی ہے کہ دن کی 5 نمازیں ہوں، جمعہ کی پابندیاں ہوں، یہ رمضان کے چند ایام 10 12 15 20 جو جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں ان میں پابندی کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ یاد رکھو آخری عشر آئے گا، عید سے پہلے افسوس کرتے رہیں گے رمضان گزر رہا ہے، رمضان چلے جا رہا ہے، رمضان آیا نکل گیا، سب افسوس کرتے رہیں گے، لیکن مغفرت نہیں کروائے۔ جیسا کہ شروع کی باتوں میں نے کہا اللہ کے نبی نے کتنی بددعائیں دی ہیں، سب اس کے حقدار ہم بن جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے رمضان یہ خصوصی تعلق ہے روزے کا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ روزوں کی فرض روزوں کی پابندی کرتا ہے رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ ڈھال ہے، کیسے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار ہے روزہ، جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار ہے روزہ۔ لہذا یہ وہ باتیں ہیں جن کو اپنانے سے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور خاص عبادت رمضان میں قیام اللیل کا ہے، رات میں کھڑے ہونا ہے، عبادت کرنا ہے، تراویح کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ایمان اور یقین کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا بھائی اتنے گناہ کے معافی کے ذرائع ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہیں؟ اتنے گناہ کے معافی کے ذرائع ہمیں معلوم ہے، پھر بھی بدبختیوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں؟ اتنے گناہ معاف کروانے کے ذرائع اللہ کے نبی نے کھول کھول کر کے بتا دیے، پھر بھی ہم دنیا کے چند درہم و دینار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں مغفرت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ایمان میں تازگی، عمل میں استقامت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کے ساتھ آخری عشرے میں انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے۔ آخری عشرے میں جیسے ہی ہم داخل ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلۃ القدر کی تلاش کرو، لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ کہاں تلاش کریں گے بھائی؟ شیواجی نگر میں تلاش کریں گے، مارکیٹ میں تلاش کریں گے، بازار میں تلاش کریں گے، جہاں جہاں سٹال لگے ہوئے ہیں وہاں ہم تلاش کریں گے۔ سنو اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، نفل عبادت جو ہے کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائی حالت کیا ہوگی؟ ہم اسلاف کی زندگیاں سنتے تھے، دن میں روزے رات میں قیام، دن میں روزے رات میں قیام، عام دنوں میں یہ بات سنتے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ مومنین کا مہینہ ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، دن میں روزے بھی رکھ سکتے ہیں، رات میں قیام بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسجد کو تالے بھی نہیں لگوائیں گے، کوئی مسجد سے بھگائیں گے بھی نہیں، مسجد کی دروازے بھی کھلی رہیں گی، عبادت کے ذرائع بھی کھلے رہیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے لوگ بھی میسر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کیا اس ہدایت کو پانے کے لیے، مغفرت کے لیے آپ نے 1% بھی کوشش کی ہے؟ بڑا المناک سوال ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقل نصیب فرمائے، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ اور کیا اعمال ہے؟ کوئی بھی نیک اعمال کرو جی، کوئی بھی نیک اعمال کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات
نیکیاں ایسی ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے، جس کو انجام دو گے اعمال نامے سے برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کرو اس ماہ میں کوئی ایک ایسی دعا جس کا مقصد صرف رب کی مغفرت ہو، ایک ایسا عمل جس کی مغفرت صرف رب کی مغفرت ہو، ایک ایسی عبادت جس کا مقصد صرف رب کی مغفرت ہو۔ یہ مہینے میں بہت سارے لوگ دیکھو بھئی سال بھر تجارت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جن کا ذریعہ معاش سروس چارجز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو کہیں پر جو ہے اجرت پر کام کرتے ہیں۔ کوئی ایک کام زندگی کے معمولات میں سے ایک ایسا کام کرو جس کا مقصد صرف اور صرف رب کی مغفرت ہو جائے۔ تمہارے ماتحت کام کرنے والوں میں کوئی ایک احسان اخلاص کے ساتھ ایسا کرو جس کا مقصد صرف رب کی مغفرت۔ جس کے پاس تم کام کر رہے ہو ان پر ایک ایسا احسان کرو جس کا مقصد صرف رب کی مغفرت۔ کاروبار کر رہے کوئی ایک تجارت ایسی کرو جس کا مقصد صرف رب کی مغفرت۔ اسی طریقے سے لین دین کے مسائل ہے، کوئی ایک ایسا عمل کر کے دکھا دو جس کا مقصد صرف مغفرت ہو۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، اس عمل کا مقصد واحد مقصد تمہارا مغفرت ہو۔ یاد رکھو وہ مغفرت والا عمل ہمارا محفوظ ہو جائے گا، کل میدان محشر میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا خوشی ہوگی ہمارے پاس، کیا خوشی ہوگی جی۔ اسی لیے جتنے دن بچے ہوئے ہیں کوئی ایک عمل ایسا کرو، رشتہ داری نبھا رہے ہو، کسی ایک کو معاف کر رہے ہو، اس کا مقصد ایسا نہیں کہ لوگ کہیں بڑے دل والا ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ رب کی مغفرت مل جائے۔ کسی کی مدد کر رہے ہو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ آپ کو ناصر مددگار بڑا سوشل سروس آدمی یہ کہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ صرف رب کی مغفرت ہو۔ کوئی ایک عمل ایسا زندگی میں یہ رمضان میں کر جاؤ جس کا واحد مقصد جو ہے رب کی مغفرت ہو۔ اللہ نے سہولت دیا ہے، وقت فراہمی ہے، خالی اوقات ہے، رب کی مغفرت کے لیے، رب کے لیے 10 دن جو ہے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے الگ کر لو، رب کے لیے مغفرت کے لیے ایسا عمل کرو، بیویوں پر احسان کرو۔ خواتین کتنے ایسے اعمال میں گناؤں جی، وقت ختم ہو جائے گا، اسی لیے بول رہا ہوں کوئی ایک عمل ایسا کر لو جس کا مقصد صرف اور صرف رب کی مغفرت ہو۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت کے دروازوں میں استقبال کے ساتھ داخلہ نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے سنتوں کی پابندیاں، کوئی بھی سنت، کتنی فضیلتیں آئی ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، کیا فضیلت ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، اللہ کے نبی نے کہا جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے گناہ معافی کا ذریعہ ہے۔ لباس پہنتا ہے، لباس پہن کر کے دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا گناہ کے معافی کا ذریعہ ہے۔ رب کی شکر گزاری کرو گے، گناہ کے معافی کی فضیلتیں آئی ہے، بے شمار صحیح حدیثیں ہیں جی۔ کھانے کے بعد کی دعا، کپڑا پہننے کے بعد کی دعا، یہ ساری دعاؤں کی پابندی کرنا ہے جس کے ذریعے سے مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نبی نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں ہماری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اذکار کی پابندی، ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، جتنے اذکار ہیں جی اس کی پابندی کرو۔ یہ اذکار گناہ کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے استغفار ہے، استغفر اللہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، کتنی دعائیں ایسی ہیں، مغفرت کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ادائیگی میں بڑے آسان ہیں، لیکن رب العالمین کے پاس بہت ہی پسندیدہ کلمات ہے۔ ایسے کلمات، ایسے اعمال کی پابندی کرو جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ توبہ کرو، کثرت سے توبہ کرو، رب کے حضور ہاتھ پھیلاؤ۔ دیکھو دنیا میں کوئی غلطی کرتے ہیں، ماں سے اگر بے عزتی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، بچہ فوری طور پر معافی مانگتا ہے۔ ہم رب کے حضور جانا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا صرف رب ہے، کوئی نہیں ہے، لہذا توبہ کرنا یہ بھی گناہ کے معافی کے ذرائع میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، صدقہ اور خیرات کرنا، صدقہ کرنا۔ اللہ نے جو دیا ہے، مال دیا ہے، مال میں صدقہ کرنا، پیسے ہیں، پیسے میں، گھر میں
اناج بھرا پڑا ہے، پیسے نہیں ہے، اناج ہے، اس اناج میں سے تھوڑا حصہ کسی غریب کو کھلا دو۔ آپ کے پاس اناج بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، رب کے راستے میں لگاؤ، عبادت میں لگاؤ، مدد کرنے میں لگاؤ۔ اللہ نے جو ہے تمہیں طاقت بھی نہیں دیا ہے، مال بھی نہیں دیا، اناج بھی نہیں دیا، تمہارے پاس بعض ایسے مخلص دوست ہوتے ہیں جو سماج کے لیے کام آ سکتے ہیں، ویسے لوگوں پر کام کرو میرے بھائی۔ تمہیں امت دعوت بننا ہے، یہ وہ کام ہے جو صدقہ جاریہ والے کام ہے۔ صدقہ جاریہ کی فضیلت آپ کو ایک سنا دو، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ ایک ایسا عمل ہے تمہارے پورے گناہوں کو دھل کر کے صاف کر دیتا ہے۔ کیسے دھل کر کے صاف کر دیتا ہے، کیسے گناہوں کو راکھ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی نے مثال بیان کی۔ تمہارا صدقہ تمہارے گناہ کو کیسے معاف کر دے گا؟ کما یطفئ الماء النار، جیسے ایک آگ جل رہا ہے اور وہاں پر پانی برسایا جائے، پورا آگ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تمہارے گناہ بھی ہوتے ہوتے جلنے کے قریب ہو، تم صدقہ کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رب العالمین ہمیں ہر نیکی میں مغفرت کو مقصد بناتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ زندگی میں موت سے پہلے اپنی مغفرت کروا لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ عید کی خوشیاں منانے سے پہلے مغفرت کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں رب العالمین ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پہلے تو رب العالمین اپنی عبادت کے لیے ہمیں چنے، سب سے بڑی دولت ہے، ورنہ ہم مسلمان رہیں گے عبادات نہیں تو فائدہ نہیں، یاد رکھو۔ ہم مسلمان رہیں گے، نام بھی مسلمان، شناخت بھی مسلمان، سب مسلمان، لیکن اس مسلمان میں اسلامی تعلیمات نہیں تو فائدہ نہیں۔ تو لہذا رب العالمین پہلے تو ہمیں توفیق دے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہمارے جو گناہ جانے انجانے میں ہو چکی ہے رب العالمین اس کو معاف فرما دے، اس کو معافی کے لیے رب العالمین ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچائے رکھ، فتنوں سے بچائے رکھ، آلام سے بچائے رکھ۔ یا رب العالمین مومنین کو، ایمان والوں کو، اہل ایمان کو جہاں کہیں بھی رکھ، عزت عافیت خیر کے ساتھ رکھ یا رب العالمین، ذلت والی زندگی سے بچائے رکھ یا رب العالمین۔ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، انہیں غیب سے مدد نصیب فرما۔ جو معاش کے اعتبار سے بڑے کمزور ہے رب العالمین ان کی مدد فرما یا رب العالمین۔ ہمارے بچوں کی مستقبل کے تعلیمی معیار کو ترقی نصیب فرما دے، امت کو ترقیاں نصیب فرما دے، ذلت اور پسماندگی سے حفاظت فرما دے۔ امت کے نوجوانوں کی دل کی دھڑکنوں میں رب کی اطاعت اور رسول کی محبت کو پیدا فرما دے یا رب العالمین۔ رب کی اطاعت اور رسول کی محبت پیدا فرما دے اور صحیح معنوں میں اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف و رب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین، بار بار ایک بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں کہ جمعہ میں تاخیر سے آ رہے ہیں تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد لوگوں کے کندھوں کو جو ہے پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اور بغیر سنت کے بیٹھ جانا، سنت ادا کیے بغیر، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ لہذا اس کی پابندی کرو، جلد مسجد کو آؤ، آ کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، اور شروع میں جو احباب آ رہے ہیں سامنے آ کر کے بیٹھو تاکہ آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ رب العالمین ہمیں سنتوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔